الرحيم عما يتساءلون. قال مجاهد لا يرجون حسابا لا يخافونه لا يملكون منه خطابا لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه وهذا مطيئا عطاء حسابا جزاء كافيا أعطاني ما أحسبني أي كفاني. عما يتساءلون. امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ ان کو حساب کی کوئی امید نہیں تھی، تو لا یرجون حسابا، تو حساب کی امید نہیں تھی، یعنی ان کو حساب کا خوف نہیں تھا. ذکر کیا گیا امید کا، مگر مراد اس سے خوف ہے. جیسے کہتے ہیں کہ تمہیں اس سزا کی کوئی امید نہیں تھی، تو امید تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار اس کو خوف کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اردو محاورے میں بھی یہ لفظ ہے، عربی میں بھی فرمایا گیا لا یرجون حسابا. یہ صفت ہے سورج کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سراجن و حاجہ اس کو روشن چراغ بنایا ہے. عطاء حسابا، یہ قرآن مجید کی اسی صورت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اتنا دیں گے کہ آدمی کہے گا حسبی حسبی کہ بس مجھے کافی ہے. ورنہ اگر آپ ظاہری الفاظ سے دیکھیں تو عطاء حسابا کا مطلب عام آدمی شاید یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو عطائیں ہوں گی حساب کے ساتھ ہوں گی، ہے نا. ظاہر میں یہ آپ سمجھیں گے، لیکن حقیقت میں یہ ترجمہ ہے ہی نہیں، بلکہ حساباً کا مطلب یہ ہے کہ اتنا دیں گے اتنی عطائیں ہوں گی کہ آدمی کہے گا حسبی حسبی کہ بس بہت کافی ہے، بہت ہے پروردگار، خوب ملا ہے مجھے. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا جزاء کافیہ، کہ حساباً یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ حساب سے دیا جائے گا، بلکہ اتنا دیا جائے گا کہ وہ کافی ہو جائے گا. اور عرب کہتے ہیں اعطانی ما احسبنی، کہ اس نے مجھے اتنا دیا کہ جو میرے لیے کافی ہو گیا، یعنی اے کفانی میرے لیے کافی ہو گیا. اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے وہ بات لکھی جو بھی میں نے آپ سے عرض کی کہ اتنا دینا کہ دوسرا کیا کہنے لگے حسبی حسبی کہ بس میرے لیے یہی کافی ہے، بات ختم ہو گئی. یہاں ایک بات عرض کرنی ہے، وہ اس صورت میں بھی آئی ہے اور سورۃ الفرقان میں اور دوسری جگہ میں بھی آئی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا ہے
اور نیند کو موننے والی چیز بنایا ہے اور دن کو چلنے پھرنے کی چیز بنایا ہے، اٹھنے کی اور چلنے پھرنے کی چیز بنایا ہے۔ اور یہاں عما یتساءلون میں بھی یہی بات دوسرے انداز سے ارشاد فرمائی گئی اور فرمایا گیا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا ہے اور نیند کو موننے والی چیز بنایا ہے اور دن کو معاش بنایا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ رات کو سونا چاہیے اور دن کو آدمی کو اٹھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ آج کل پتینوں میں بھی یہ مزاج ہے اور آہستہ آہستہ دینداروں میں بھی یہ مزاج کافی آ گیا ہے کہ رات کو 2 بجے تک پڑھتے رہو اور اس کے بعد صبح کو تہجد کے وقت میں سو جاؤ اور نماز بھی بس پڑھ لی نہ پڑھی اور پھر اس کے بعد 8 بجے آنکھیں ملتے رہے، اٹھ کے آ کے یہاں بیٹھ گئے۔ تو مولوی صاحب یہ جو طریقہ ہے یہ کتاب اللہ کے بھی خلاف ہے، سنت رسول اللہ کے بھی خلاف ہے اور سلف صالحین کے بھی خلاف ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عشاء کے بعد باتیں کرنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، الا یہ کہ مسافر ہو یا الا یہ کہ شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے بات کرے۔ تو چند مستثنیات کے علاوہ عشاء کے بعد جاگنا، گفتگو کرنا، باتیں کرنا اور وقت ضائع کرنا یہ شریعت کی نگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ ہمارے سارے سلف صالحین کا طریقہ یہ رہا کہ وہ رات کو لباس بناتے تھے اور دن کو نشور اور معاش بناتے تھے، جیسے قرآن نے فرمایا چنانچہ رات کو عشاء کے بعد جلدی سوتے تھے اور تہجد کے وقت میں اٹھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اس وقت میں مطالعہ کرتے تھے۔ اور آج کل شاید ہی کوئی دینی طالب علم ہوگا جو اس سنت پر عمل کرتا ہو۔ اکثر طالب علم وہ ہیں جو 2 بجے تک جاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ بالکل کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے بھی خلاف ہے اور سلف صالحین کے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ رات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے لباس بنایا ہے اور سونے کی چیز بنایا ہے، اور دن کو اللہ تعالی نے جناب معاش اور نشور، چلنے پھرنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے بنایا۔ اگر رات میں اٹھنا ہی ہے اور رات میں پڑھنا ہی ہے تو پھر رات کا صرف آخری حصہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوا کرتے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں بھی اور اس صورت میں بھی فرمایا کہ ہم نے نیند کو سبات بنایا ہے۔ سبات کہتے ہیں موننے والی چیز کو۔ یہ نیند اللہ سبحانہ و تعالی کی ایسی نعمت ہے کہ سارے غموں کو، تکلیفوں کو مونڈ دیتی ہے، سارے غموں کو اور ساری تکلیفوں کو مونڈ دیتی ہے۔ آپ کتنے ہی غمزدہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر نیند آ گئی تو سارے غم آپ کے دور ہو گئے۔ اسی طرح آپ مریض خدا کرے اس کو نیند آ جائے اور جیسے ہی سو گیا الحمدللہ بھائی سو گیا ماشاءاللہ، تو بیمار کا سو جانا یہ بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ نیند جو ہے یہ ثبات ہے، تمام غموں اور تکلیفوں کو دور کرنے والی چیز۔ یہ سب حقائق ہیں جن کو قرآن حکیم اور احادیث کے اندر بیان کیا گیا، وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ جی باب قوله يوم ينفخ الصور فتأتون أفواجا أي زمرا. قال بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ بن حجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله متعنا الله بعلومه وقيوده وبركاته۔ اور اب تو مشکل یہ ہو گئی کہ مدرسے والوں نے بھی ایک نظم بنا دیا کہ عشاء کے بعد جو ہے وہ 1 گھنٹے کا تکرار لازمی ہے، اور وہ بھی میرا خیال ہے یہ دیکھا کہ یہ سوتے تو ہیں نہیں، تو سوئیں گے ادھر ادھر پھریں گے، اس سے بہتر ہے چلو پڑھی لیں، ورنہ حقیقت میں یہ عشاء کے بعد تو سونے کا ٹائم ہے۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک سبق آ گیا یہاں، جب شروع میں آیا کراچی میں، تو میرے پاس سبق آیا عشاء کے بعد، اور وہ تھا موطا امام محمد کا پہلے سال میں۔ تو میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ عشاء کے بعد جو ہے یہ موطا امام محمد، تو حضرت نے اس پہ لکھا یہ کیسا وقت ہے، یعنی عشاء کے بعد اور سبق یہ کیسا وقت ہے، یعنی یہ کوئی ٹک نہیں ہے، اگر پڑھنا ہے تہجد کے وقت میں پڑھو، تو عشاء کے بعد تو سونے کا وقت ہے مولوی صاحب۔ جی بات تو حق ہی کہنی چاہیے، چاہے کوئی عمل کرے چاہے عمل نہ کرے۔ جی قال حدثنا محمد قال لیکن مشکل آپ ہوتے نہیں۔ ہاں جی قال أخبرنا أبو معاذة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفقتين 40 قال 40 يوما قال أبيت قال 40 شهرا قال أبيت قال 40 سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجز الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. والنازعات وقال مجاهد الآيات الكبرى عصاه ويده ويقال الناصرة والنكرة. الآية الكبرى حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی. تو نشانی کون سی دکھائی کہ ید بیضا اور عصا. جی سواء مثل الطامع ويقال الناقض والنقرة سواء مثل الطامع والطمع والباطل والبخل. وقال بعضهم النقرة المالية والناقرة العظم المجوف الذي تمر فيه الريح. فإذا كنا عظاما نخرة کیا ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے بوسیدہ. تو نخرہ اور ناخرہ دونوں طرح اس کو پڑھا گیا اور بعض علماء نے فرمایا کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے. لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ نخرہ کا معنی ہے بوسیدہ ہڈی اور ناخرہ کہتے ہیں اس ہڈی کو کہ جس کے بیچ میں سوراخ ہو اور جب ہوا اس میں سے گزرے تو اس میں سیٹی کی سی آواز آئے, اسے کہا جاتا ہے ناخرہ. جی والطامة تقوم على كل شيء. فإذا جاءت الطامة الكبرى جب وہ بڑی چھا جانے والی چیز آ جائے گی. تو چھا جانے والی چیز سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن. اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتا تقوم على كل شيء جو ہر چیز کے اوپر چھا جائے گی. جی وقال ابن عباس الحافرة إلى أمر الأول للحياة. فإنا لمردودون في الحافرة کیا ہم اسی نقش قدم پہ واپس چلے جائیں گے؟ یعنی کیا دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ یہ کافروں کا جملہ نقل کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے. تو یہ عربوں کا محاورہ ہے کہ حافرہ. حافرہ اصل میں کہتے ہیں کہ جس کو نقش قدم نے کھود دیا ہو, اسی نقش قدم کو پر واپس جانے کو تعبیر کیا جاتا ہے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. کیا جس طرح ہم پیدا ہوئے دوبارہ پیدا ہوں گے, یہ مطلب. جی وقال غيره أيان مرساها متى مرساها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب اس کا لنگر ڈالا جائے گا. مرسا کہتے ہیں لنگر کو, اور جب لنگر ڈالا جاتا ہے تو کشتی ٹھہر جاتی ہے. تو کیا مطلب کہ یہ کشتی کب ٹھہرے گی؟ کہ جو آسمان و زمین کی گردش ہے یہ کب ٹھہرے گی؟ جی ومرت السفينة حيث تنتهي. وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأسبوعي هكذا بالبسطة والتي تلي الإبهام بعثت والساعة كهاتين. ہاتین کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ میں اور قیامت جو ہیں وہ بالکل ملے ہوئے ہیں اور میرے جاتے ہی دنیا سے جاتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی, بلکہ مراد یہ ہے کہ بیچ میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں. جی عبس كلح وأعرض. وقال غيره مطهر لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة. وهذا مثل قوله فالمدبرات أمرا جعل الملائكة والصحف مطهرة لأن الصحف لا يقع عليها التصريف فجهل التصريف لمن حملها أيضا. كفرت الملائكة واحدهم كافر سفرت أرسلت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقال غيره كرام بررة. تو وہ سفیر ہیں, باعزت ہیں اور بڑے نیک ہیں. یہ صفات ہیں اور جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کی کہ وہ وہی لے کر آتے ہیں. تو بأيدي سفرة كرام بررة. جی تصدى تغافل عنه. وقال مجاهد لما يقضي لا يقضي. دوسرے لوگوں نے فرمایا کہ تصدى کے معنی یہ ہے, لیکن آپ کے حاشیے میں بھی شاید لکھا ہوگا اور شرح نے بھی لکھا کہ یہ عبارت صحیح نہیں ہے. تصدى کے معنی ہے تغافل کے نہیں ہوتے, بلکہ تصدى کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پڑنے کے. اور یہ تغافل ہے, یہ ترجمہ ہے تلاحا کا. فأنت له تصدى, آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے کہ فأنت عنه تلاحا, اور آپ اس سے غافل ہوتے ہیں. تو تصدى کا ترجمہ یا نسخوں میں رہ گیا ہے اور اس کا معنی ہے پیچھے پڑنے کے. اور یہ جو تغافل عنہ ہے یہ تفسیر تصدى کی نہیں ہے, بلکہ یہ تفسیر ہے تلاحا. فأنت عنه تلاحا. دیکھو آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے قولو تصدى قال حافظ ابو ذر ليس بصحيح, یعنی یہ نسخہ صحیح نہیں ہے. جی وقال مجاهد لما يقضي لا يقضي واحد ما أمر به. وقال ابن عباس رضي الله عنه لما يقضي ما أمر, ہرگز نہیں
ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا وہ کام جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا. جی. وقال ابن عباس ارهقها تغشاها شدة مسكرة مشرقة بأيدي سفر. وقال ابن عباس رضي الله عنه كتبت أسفار كتبا تلاها تشاغل. سفر کا ایک معنی ہے سفیر کے اور دوسرا معنی ہے لکھنے والوں کے. تو بأيدي سفرة كرام بررة وہ ان فرشتوں کے ہاتھ سے بھیجا جاتا ہے جو لکھنے والے ہیں. تو سفرتن کی دوسری تفسیر ہو گئی کتبہ. جی. تلاها تشاغل يقال واحد الأسفار الستر. وبه قال حدثنا آدم قال کے معنی تشاغلہ لیکن تشاغلہ کے بعد عن لگانا پڑے گا مولوی صاحب. تلاحا اے تشاغلہ عنہ. تشاغلہ عنہ کے معنی ہے غافل ہونے. جی. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد وهو عليه شديد فله أجران. جلدی جلدی. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت انقدرت انتصرت. وقال الحسن سجرت ذهب ماؤها فلا تبقى قطرة. اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا اب ابل کے وہ سب پانی ختم ہو جائے گا اور خشک ہو جائیں گے. اس سے ترجمہ خشک کا بھی کیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ ابلنے کا بھی کیا گیا ہے. جی. وقال مجاهد المفجور المملوء. وقال غيره سجرت أبدي بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا. یعنی جب ابال ہوگا تو سارے سمندر جو ہیں ان کے بیچ میں جو خشکی ہے وہ ختم ہو جائے گی سارے ایک ہی سمندر بن جائیں گے. جی. والخنة تخنس في مجراها ترجع وتخنس تستتر كما تخنس الضباء. فلا أقسم بالخنة الجوار الكنس. تو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے جو چھپ جاتے ہیں چلتے رہتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹتے ہیں. تو خنت یہ ہے کہ وہ اپنے جگہ میں چلتے رہتے ہیں پھر پلٹتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں جیسا کہ ہرنی چھپ جاتی ہے. تو ستارے جو ہیں وہ اپنے مزار پر نظر آتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے آسمان سے غائب بھی ہو جاتے ہیں پھر نظر آتے ہیں. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا خنت الجوار الکنت. جی. نعم. تنفس ارتفع النهار والظنين المتهم والظنين يظن به. اب یہ ہے وما هو علی الغیب بظنین. غوث کے ساتھ ہے. اگر غویں کے ساتھ ہو تو ظنین کہتے ہیں متہم کو جس پر تہمت لگائی جائے. لیکن اگر غوث کے ساتھ ہو تو غوث کے ساتھ غنین کا معنی ہوتا ہے بخیل کے. اور یظن به اے یبخل به. تو نبی جو ہیں وہ غیب کے اوپر کوئی بخیل نہیں ہے کہ تمہیں باتیں نہ بتائیں. جو باتیں ان کو معلوم ہوتی ہیں آگے پہنچا دیتے ہیں. وما هو علی الغیب بظنین. جی. وقال عمر النفوس زوجت تزوج نذيره من أهل الجنة والنار. ثم قرأ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم حتى تأذروا. اب یہ جو آ رہا ہے کہ نفوس وإذا النفوس زوجت جب جانوں کی جو کہ جوڑے بنا دیے جائیں گے تو آپ کا ذہن کہیں زواج کی طرف نہ چلا جائے کہ شادیاں کر دی جائیں گی. قیامت میں شادی نہیں ہوگی ہمارے صاحب بلکہ میدان حشر کے اندر نہ شادی ہوگی. وہاں تو زوجت جوڑے بنا دیے جائیں گے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ ایک طرف ہوں گے مومنین ایک طرف ہوں گے اور صالح اور جو کافر اور فاسق کافر علیحدہ ہوں گے فاسق علیحدہ ہوں گے ظالم علیحدہ ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو جو جیسے جیسے لوگ ہوں گے وہ ایک جیسے ایک ہی طرف کر دیے جائیں گے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اور اس کی بالکل مثال وہ ہے جو قرآن مجید میں سورہ یاسین کے اندر آئی ہے کہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم. ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو جمع کر دو. تو وہاں ازواج کا مطلب بیویاں نہ کر دینا مولوی صاحب. احشروا الذین ظلموا وازواجہم. تو ازواجہم کا معنی بیویاں نہیں ہے بلکہ ازواج کا مطلب ہے جوڑے یعنی ہم مشرب ہم مسلک. جو ظالم ہیں اور ظالموں جیسے ہیں اور ظالموں کا ساتھ دینے والے ہیں وہ ایک طرف ہوں گے اور جو مظلوم ہیں اور نیک لوگ ہیں وہ دوسری طرف ہوں گے. جی. إذا السماء انفطرت. قال ربيع بن حسين فجرت قالت. وقرأ الأعمش وهاشم فعدلت بالتخفيف وقراءة أهل الحجاز بالتشديد وأراد معتبر الخلق. یعنی اس کو دونوں طرح پڑھا گیا فعدلت اور فعدلت. جی. سنی ہوگی آپ نے قراءت قاریوں سے. جی.
ومن خفف يعني في أي صورة شاء إما حسن وإما قبيح وطويل أو قصير. ويل للمطففين. وقال مجاهد رانا خبط الخطايا ثوب جوزيا. وقال غيره المطفف لا يوفي. کلا بلوان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. قرآن کے معنی ہوتا ہے چھا جانے کے، زنگ لگ جانے کے. اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کہ خطاؤں کا جو زنگ ہے وہ ان پر چھا گیا ہے. اور هل ثُبِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کافروں کو بدلہ دیا جائے گا. تو ثُبِّب معنی میں ہے جو دیا گیا. اور ویل للمطففین، مطفف کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو دوسرے سے پورا وصول کرے مگر دوسرے کو پورا دینے کے لیے تیار نہ ہو. پیسے تو آپ نے لے لیے 1 کلو کے، لیکن 1 کلو کے اندر ڈنڈی مار دی اور پورا 1 کلو نہیں دیا تو اسے کہا جائے گا مطفف. یا تنخواہ تو لے لی پورے مہینے کی لیکن کام پورے مہینے نہیں کیا، یہ ہے مطفف. جی. وبالسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه اور الله اسی تعالى. کو آپ نے پڑھا ہوگا کہ لکل شیء وفاء و تطفیف. پتہ نہیں پڑھ لیا نہیں؟ ہر چیز کے اندر وفا اور تطفیف ہوتی ہے. وفا کا مطلب پورے دینا اور تطفیف کا مطلب ڈنڈی مارنا. تو جس طرح یہ گندم کے لینے دینے کے اندر تطفیف ہوتی ہے ڈنڈی مارنا، اس طرح پڑھانے میں بھی ڈنڈی مارنا ہو سکتا ہے. اس طرح وظیفہ لینے میں بھی کہ وظیفہ 30 مہینے حاضر نہیں تھے لیکن وظیفہ لیا 30 دن کا تو یہ متفق ہے. جی. یا استاد ہے اس کو غلط حاضری لگاتا ہے اور تنخواہ لیتا ہے تو یہ متفق ہے. جی. وبالسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معمر قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب احدهم في رشه الى انفاق يومين اذا السماء انشقت. قال مجاهد کتابه بشماله ياخذ کتابه من وراء ظهره پیچھے سے بھی دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں بھی دی جائے گی. تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں آیتوں کو جمع کر دیا کیونکہ بعض جگہوں میں آ رہا ہے کہ پیچھے سے دیا جائے گا اور بعضوں میں آ رہا ہے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کافروں کو. تو دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. جی. واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور ان تمام چیزوں کی جن کو رات جمع کر لیتی ہے. واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. رات عجیب ہے، جو رات پھیلتی چلی جاتی ہے. جس میں لوگ گئے ہوئے تھے وہ واپس آتے چلے جاتے ہیں اور رات جو ہے وہ سب گھر والوں کو اور جناب مدرسے والوں کو اور علاقے والوں کو جمع کر دیتی ہے. عجیب ہے. واللیل وما وسق، قسم ہے رات کی اور ان تمام چیزوں کی جن کو رات نے جمع کیا. جی. وسق جمع من دابة وظن ان لن يقر الا يرجع اليها. دابة سے مراد جانور نہیں ہوا لکھا، جو بھی یدب علی الارض، جو بھی زمین پر چل پھر رہا ہو وہ رات کے اندر سب واپس آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. جی. به قال حدثنا عمرو بن ظن لن يحور، اس نے یہ گمان کیا کہ وہ واپس نہیں جائے گا آخرت کی طرف. جی. به قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الاسود سمعت ابن ابي مليكه سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن ابي يونس عن حاتم بن ابي صغيرة عن ابن ابي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احد يحاسب الا هلك. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك اليس يقول الله تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذاك العرض يعرض خطاب ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کو. قال ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. جب آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس سے حساب لیا جائے مگر وہ ہلاک ہو جائے گا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو فوراً اشکال پیدا ہوا اور فوراً انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں جس سے حساب ہوگا وہ مارا گیا، تو حدیث میں تو آتا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ حساب ہوگا مگر جنتی ہوگا. تو فرمایا کہ وہ حساب نہیں ہے بلکہ وہ عرض ہے. فاما من نوقش فقد ہلک، کہ جس سے حساب کے اندر مناقشہ کیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا.
اور اسی کو ہمارے بزرگوں نے تعبیر کیا کہ ایک ہے کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا چلو جاؤ معاف، اور ایک ہے یہ کام کیوں کیا. تو جب یہ سوال آ جائے گا کہ یہ کام کیوں کیا، اس کو مطلب بعد میں مارا گیا، کیونکہ جواب کوئی نہیں ہے. جی باب قوله لتركبن طبقا عن طبق. اس کو دونوں طرح پڑھا گیا. لترکبن، تم ضرور بھی ضرور سوار ہوگے، ایک حالت پر دوسری حالت کے بعد. یعنی انسان کبھی بھی ایک حالت پر نہیں رہتا، اس کے احوال بدلتے رہتے ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. اور ایک اس کو پڑھا گیا لترکبن، تو صورت میں یہ خطاب کا صیغہ ہوگا اور بڑی خطاب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے ہر مخاطب کو. تو پھر صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اے مخاطب، تم ضرور ضرور سوار ہوگے ایک حالت پر دوسری حالت کے بعد. یعنی تمہاری ایک حالت نہیں رہے گی بلکہ حالت بدلتی رہتی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. وبه قال حدثنا سعيد بن نذر قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا ابو بكر جعفر بن اياس عن المجاهد قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال هذا قال هذا نبيكم. اگر اس کو آپ لترکبن نہ پڑھو تو پھر آگے وہ قال هذا نبیکم والی بات آئے گی کہ یہ خطاب جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. بس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمع کا صیغہ ہو اور خطاب کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تعظیم مقصود ہو. جی البروج. وقال مجاهد المقصود شق في الارض فتنوع الذئب الطارق. وقال مجاهد آپ کو پتا ہے کہ خندقیں کھودی گئی تھیں اور اس میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا اور آگ میں ڈالا گیا تھا، اس کے بارے میں یہ بات کرنا ہے. جی الطارق. وقال مجاهد ذاك الرجع سحاب ترجع بالمطر ذات الصدع تتصدع بالنبات. والسماء ذات الرجع، آسمان جو بار بار لوٹتا ہے یعنی بار بار بارش برساتا ہے. والارض ذات الصدع، اور زمین جو پھٹنے والی ہے. آپ بیج ڈالتے ہیں، وہ بیج جو ہے وہ چھوٹی سی ایک پنیری سے نکالتی ہے، وہ پنیری زمین کو پھاڑتی ہے اور پھاڑ کے پھر اوپر نکل آتی ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والارض ذات الصدع. جی سبح اسم ربك. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنهم قال اول من قدم علينا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه فجعلا يقينان من القران ثم جاء عمار وبلال وسعد رضي الله تعالى عنهم ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنهم في 20 ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رايت اهل المدينه فرحوا بشيء فرحهم به حتى رايت الولائل والصبيان يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. هل أتاك حديث الغاشية. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم عاملة الناس بالنصارى. وقال مجاهد عين کر رہے ہیں اور تھک رہے ہیں. یہ کافروں کی صفت ہے ان کافروں کی کہ جنہوں نے دنیا کو ترک کیا اور رہبانیت اختیار کی، شادی نہیں کی اور عبادت کے لیے گرجاؤں میں بیٹھ گئے جیسے پادری اور نن وغیرہ. تو یہ کر بھی رہے ہیں، تھک بھی رہے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. معلوم ہے وہ کرنا معتبر ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، ورنہ قرآن و سنت سے ہٹ کے آپ کرو گے تو محنت زیادہ ہوگی اور نتیجہ ٹائیں پھر عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ کرو گے، تھکو گے اور جناب تصلی نارا حامیہ وہ جو چہرے ہیں وہ جلیں گے دہکتی ہوئی آگ میں. اس لیے آدمی کو ہمیشہ دین کا کام تھوڑا کرنا چاہیے مگر اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، تاکہ آدمی کرے اور تھکے نہ اور مزے چلتا جائے. اسی کو ہمارے شیخ حضرت حاجی شریف رحمۃ اللہ فرماتے تھے مزے چل، جلدی نہ کر. وقال مجاهد عين آنية بلغ إناها وحان شربها حميم آن بلغ إناه لا تسمع فيها لاغية شتما. وہاں تم کوئی لفظ بات نہیں سنو گے، یعنی گالی گلوچ جنت میں نہیں ہوگی. جی الزريع نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الزريع إذا يبس وهو سم لمسيطر بمسلف ويقرأ بالصاد والسين. وقال ابن عباس إيابهم مرجعهم.
کو زری کھلائی جائے گی، وہ ایک گھاس ہے، الاخری لست علیہم بمسیطر، تم ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے۔ تو لوگوں پر مسلط نہیں ہونا چاہیے، نہ بیوی پر، نہ بچوں پر، نہ دوسرے محلے والوں پر، نہ خاندان والوں پر۔ ہاں تبلیغ کرتے رہنے چاہیے مرتے دم تک، آخری دم تک تبلیغ کرتے رہو، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ لیکن مسلط ہو جانا، جیسے آپ لوگ بعض لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، یہ بہت برا طریقہ ہے، اور اس سے یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ جی ثم الینا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، یہ لوگ ہمارے پاس ہی آئیں گے، تم کیوں ان کی طرف سے پریشان ہو؟ ان الینا ایابہم ثم ان علینا، ہم حساب لیں گے ان سے، حساب تم نے تھوڑے ہی لینا ہے، تمہارا کام پہنچا دینا ہے، حساب لینا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ چاہتے ہو سب حساب و کتاب یہی ہو جائے، اکثر نیک لوگ یہ چاہ رہے ہیں آج کل کہ جو کچھ حساب و کتاب ہے یہی ہو جائے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، حساب و کتاب آگے ہوگا، تم نہیں لوگے ہم لیں گے۔ کتنا یعنی ڈفرینس ہے سوچ کے اندر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وقال مجاہد الوتر واللہ برمضان العماد القدیمہ والعماد اہل عمود لا یقیمون یعنی اہل قیام سود عذاب الذین عذبوا به اکل اللمہ السب وجمع الکثیر وقال مجاہد كل شيء خلقه فهو تاکلون التراث اکلا لما، تم مال میراث کھا جاتے ہو سمیٹ کر۔ لم کہتے ہیں پھنکی مار لینا، صفوف لیا، منہ میں ڈالا، چبانے کی بھی ضرورت ہے ایک دم حلق کے اندر۔ تو قرآن نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم لوگ مال میراث کو صفوف بنا کے، اور اکثر ہمارے مترجمین نے ترجمہ کیا سمیٹ کر، تم سارے مال میراث سمیٹ کے کھا جاتے ہو، جس طرح صفوف جو ہے منہ میں ڈالا اور ہڑپ کر لیا، تو اس طرح تم لوگ جو ہے وہ بہنوں کا اور جناب پھپھیوں کا، عورتوں کا حق مار کے خود کھا جاتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور آج کل آپ کو پتہ ہے جس کے پاس مال میراث ہوتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، چاہے وہ بڑا بھائی ہو یا کسی کوئی بھی ہو، کوئی کھا جاتا ہے سب۔ اس کو قرآن نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، مال میں تھوڑی محبت تو چل جاتی ہے، زیادہ نہیں چلتی۔ جی والوتر واللہ تبارک و تعالی وقال غیره سود عذاب، یعنی وہی جو آ رہا ہے نا والشفع والبطر، تو اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئیں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ شفع جو ہے یہ مخلوق کو کہا جاتا ہے کیونکہ مخلوق جو ہے وہ جفت ہے، اور بطر جو ہے وہ صاف، وہ صرف ایک ہی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ جی سود عذاب تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه الصوت، کیا مطلب کہ یہ جو قرآن مجید میں آ رہا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، ان کے اوپر اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا، تو یہ محاورہ ہے، اور ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ مناطقہ کے محاورے پر نازل نہیں ہوا بلکہ عام عربوں کے محاورے کے اوپر نازل ہوا ہے، تو ہم نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، تو یہ عربوں کا محاورہ تھا، اور وہ جب کسی عذاب کو ذکر کرتے تھے تو خوف کا لفظ ساتھ ذکر کر دیتے تھے، اور سب اس سے اس کو تعبیر کرتے تھے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کلمۃ تقولها العرب لكل نوع من العذاب تدخل فيه الصوت، عرب جو ہیں وہ اس کے اندر صوت کو داخل کر دیتے تھے کہ ہم نے عذاب کا کوڑا، پانی کا کوڑا، تکلیفوں کا کوڑا ان پہ برسایا۔ جی لبالمرصاد ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جس طرح آدمی گھاٹ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کب یہاں سے یہ گزرے گا تب فائر کروں گا، اسے کہتے ہیں گھاٹ میں بیٹھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تمہارا پروردگار گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیا مطلب کہ ابھی تو تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، اور جب تم مرو گے اور اس کے پاس پہنچو گے تو حساب و کتاب ہوگا۔ دنیا میں تو ہوتا نہیں حساب و کتاب، ویسے ہلکا سا کچھ چکھا دیا، اصل جو سزا، جزا، ثواب، عذاب جو کچھ ہے وہ آخرت کے اندر۔ جی تحافون تحافظون وتحضون تأمرون بإطعامه المطمئنة المصدقة بالثواب، آپ کو معلوم ہے کہ نفس کی 3 قسمیں، نفس امارہ وہ حکم دیتا ہے برائی کا، پھر آدمی اس سے کچھ نہ کچھ مخالفت کرتا رہتا ہے تو پھر کیا بن جاتا ہے وہ نفس امارہ لبامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ آج میرے گناہ کیا، شام کو توبہ کر لی، گناہ کیا پھر شرمندگی ہو گئی، تو یہ نفس لبامہ ہے۔
اور پھر آہستہ آہستہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکیوں پر مطمئن ہو جاتا ہے، نیکی اچھی لگتی ہے اس کو، اسے کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ تو شروع میں انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے، یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ نفس کی 3 قسمیں، اور یہ تینوں قسمیں قرآن مجید میں بھی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور فلا اقسم بالنفس اللوامہ، اور یہ آخر میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، مرنے کے قریب آدمی کا نفس جو مسلمان کا مطمئنہ ہو جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکی پر مطمئن ہو جاتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہر آدمی کا نفس شروع میں امارہ ہے، اور اگر اس کی مخالفت کرتا ہے نفس کی تو پھر وہ نفس لوامہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے مسلسل نفس کی مخالفت کرتا رہے اور جہاد بالنفس کرتا رہے، آخر میں وہ نفس سے مطمئنہ ہو جائے۔ مولانا کیا ہو گیا آپ کے کام کو؟ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ نہیں، آرام سے پھیلاؤ، آپ تو معذور ہو، آپ ٹانگ پھیلاؤ، آپ کو کوئی وہ نہیں۔ جو غیر معذور ہے نا ان کے لیے احکام ہے، معذور کے لیے احکام کچھ اور ہے۔ آپ ٹیک بھی لگاؤ، آپ جناب تکیہ بھی رکھ لو، ٹانگ بھی پھیلاؤ، آپ کے لیے چاہیے۔ یا ایتھا النفس اذا اراد کیا ہو گیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ اور سیڑھیوں سے اچھا سیڑھیوں سے، اللہ تعالیٰ شفا عطا۔ چلو جی، یا ایتھا النفس اذا اراد اللہ قبضها اطمأنت الى اللہ واطمأن اللہ الیہا ورضیت عن اللہ ورضی اللہ عنہا فأمر بقبض روحها وأدخلها الله الجنة وجعله من عباده الصالحين. وقال غيره جابوا نقبوا من جيب القميص قطع له جيب يجوب الفلاة يقطعها وجابوا الصخر بالواد، انہوں نے چٹانوں کو وادی کے اندر کاٹا۔ تو قوم ثمود جو تھی چٹانوں میں مکان بنانے کے ماہر تھی، تو جاب یجوب کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں، جیب کو بھی جیب کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کو کاٹ کے لگایا جاتا ہے۔ جی، لما لممته اجمع اتيت على اخره. ہاں یہ ہے نا اکل لما، تم سمیٹ کے کھا جاتے ہو، کیا مطلب چھوڑتے ہی نہیں ہو وراثت کا مال، سارا ہڑپ کر جاتے ہو۔ تو عرب کہتے ہیں لممته اجمع اتيت على اخره، میں نے آخر تک اس کو کھا گیا، جی چھوڑا نہیں۔ ہاں لا اقسم وقال مجاهد بهذا البلد مكة ليس عليك ما على الناس فيه من الاثم ووالد ادم وما ولد لبدا كثيرا والنجدين الخير والشر مسبغة مجاعة مطربة الساقط في التراب. ويقال فلاقتحم العقبة فلم يقتحم العقبة في الدنيا. کیوں نہیں اس نے گھاٹی کو پار کیا؟ دنیا میں چاہتا تو گھاٹی کو پار کر لیتا تھا۔ وما أدراك ما العقبة، آپ کو بتا دیے گھاٹی کیا چیز ہے؟ غلام آزاد کرو، بھوک والے دن لوگوں کو کھانا کھلاؤ، او مسکین اندھا مطربہ۔ جی، ثم فسر العقبة فقال وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. یتیم اندھا مقربہ، ایسا یتیم جو تمہارا رشتہ دار ہے، او مسکین اندھا مقربہ۔ جی، والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد بتقواها معاصيها ولا يخاف عقبى أحد. یعنی اللہ تعالیٰ کسی اس کے انجام سے نہیں ڈرتا، ولا یخاف عقبیٰ، اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا، یعنی کسی کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ اس کو کسی کا کیا ڈر، جب چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، لیکن عام طور سے دنیا میں پکڑ کم آتی ہے۔ اصل جو عذاب ہے یا اصل پکڑ ہے آخرت کی۔ جی، وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي أقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارف منيع في رأسه مثل أبي زمعة. آپ نے فرمایا کہ ان کا جو بدبخت آدمی تھا وہ اس اونٹنی کو مارنے کے لیے کھڑا ہوا، تو اس کے لیے کھڑا ہوا تھا ایک ایسا آدمی عزیز جو بڑا غالب تھا اپنے علاقے میں، عارم فسادی تھا، منیع اور ایسا تھا کہ جس کو روکا نہیں جا سکتا تھا، ہر ایک کو روکنے والا تھا، فی راستے ہی اپنے قبیلے میں۔ تو قبیلے کے اندر جو سب سے عزت والا فسادی اور طاقتور تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، جیسا کہ آپ نے واقعات میں پڑھا ہوگا۔ جی،
اور فرمایا کہ وہ آدمی اپنے علاقے میں ایسا تھا جیسے ابو زما اپنے قبیلے کے اندر، ابو زما کے اندر بھی یہی صفات تھی، بڑا زبردست اور جناب کسی سے نہ ڈرنے والا، اپنے قبیلے کے اوپر حاوی. تو اس سے تشبیہ دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح تمہارے علاقے میں ابو زما تھا، اسی طریقے سے ان کے ہاں قوم سمود کے اندر یہ شخص تھا اور اس نے پونجے کاٹی. نعم. وذكر النساء فقال يعمل احدكم فيجلد امراته جلد العبد فلعله يزاجعها من اخر يومه. آپ نے عورتوں کا ذکر کیا اور فرمایا تم میں سے ایک آدمی ارادہ کرتا ہے اپنی بیوی کو مارتا ہے جس طرح غلام کو مارتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی دن کے آخر میں اس کے پاس جا کے لیٹے، تو شرم نہیں آتی کہ صبح کو مارتے اور شام کو اسی کے پاس جا کے لیٹتے ہو. جی. ثم وعدهم في ضحكهم من الظرف وقال لما يضحك احدكم مما يفعل. پھر آپ نے ان کو بات کیا کہ تم جو ری کے نکلنے سے ہنستے ہو، کیوں ہنستے ہو؟ لما يضحك احدكم مما يفعل، غیر اختیاری. جی. وقال ابو معاوية حدثنا هشام عن ابيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابي زمعة عم الزبير بن العوام. مثل ابي زمعة، یعنی وہ جو آدمی تھا وہ ابو زمعہ کی مانند تھا. جی. والليل اذا يغشى بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالحسنى بالقلب. وقال مجاهد تردى مات وتلظى توهج. وقرأ عبيد بن عمير يتلظى باب والنهار اذا تجلى. وبه قال حدثنا قبيصة. یا یہ بات سمجھو کہ قرآن مجید کے اندر بعض الفاظ بعد میں نازل ہوئے، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، لیکن من الفجر کا جو یہ چھوٹا سا لفظ ہے یہ بعد میں نازل ہوا تھا جب وہ اشکالات پیدا ہوئے. اسی طریقے سے وہ جو جہاد کے سلسلے میں غیر اولی الضرر یہ بعض چھوٹا سا حصہ ہے، آیت پہلے نازل ہو گئی تھی اور غیر اولی الضرر بعد میں نازل ہوا. اسی طریقے سے یہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی اصل میں آیت نازل ہوئی تھی والذکر والانثی، وما خلق الذکر والانثی نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی ان سعیکم لشتیٰ. چنانچہ وما خلق کا جو یہ چھوٹا سا لفظ ہے یہ بعد میں نازل ہوا، مگر اس میں بعد میں نازل ہونے کی اطلاع حضرت عبداللہ بن مسعود کو نہ ہو سکی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو نہ ہو سکی. چنانچہ یہ دونوں حضرات کہتے تھے کہ ہم نے تو نہیں یہ لفظ سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم نے تو حضور سے جب بھی سنا ہے یہی سنا ہے کہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، اسی طریقے سے پڑھتے تھے. لیکن تمام صحابہ چونکہ متفق ہو گئے تھے کہ نہیں وما خلق یہ بعد میں نازل ہوا تھا، اس لیے جمہور کے مذہب کو اختیار کیا گیا اور ان کی قراءات کو قراءت شاذہ قرار دیا گیا. جی. آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن جمہور کے خلاف جب کوئی موقف اختیار کرتا ہے اس کے موقف کو یا اس کی روایت کو شاذ قرار دیا جاتا ہے. جی. چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جمہور کے خلاف جائے گا تو شاذ ہوگا. جی. وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال أفيكم من يقرأ فقلنا نعم قال فأيكم أقرأ فأشاروا إلي فقال اقرأ فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى قال أنت سمعتها من في صاحبك قلت نعم قال فأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يأبون علينا. باب قوله وما خلق الذكر والأنثى. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ ولا قراءة عبد الله قال كلنا قال فأيكم أحفظ فأشاروا إلى علقمة قال كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى قال علقمة والذكر والأنثى قال اشهدوا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى والله لا أتابعهم. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وما خلق الذکر والانثی پڑھوں، لیکن اللہ کی قسم میں ان کی پیروی نہیں کروں گا
ابو درداء نے فرمایا کہ نہ میں پیروی کروں گا نہ عبداللہ بن مسعود نے پیروی کی، کیونکہ ان دونوں حضرات نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والذکر والانثی سنا تھا، تو ظاہر ہے ان کے سامنے تو صراحتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات تھی تو انہوں نے صحابہ کی قرات کو رد کر دیا، لیکن پھر صحابہ کا جب اجماع ہو گیا تو بعد کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کی قرات کو رد فرمایا کیونکہ وہ قرات شاذ بن گئی. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله فأما من أعطى واتقى. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبادة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. باب قولي وصدق بالحسنى. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبادة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. باب قول فسنيسر لليسرى. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن سعد بن عبادة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا ينكض في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. قال شعبة وحدثني بمنصور فلم أنكره من حديث سليمان. باب قولي وأما من بخل واستغنى. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبادة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قلنا يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى إلى آخر الآية. باب قوله وكذب بالحسنى. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عباده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازه في بقيع الغرقد فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدا وقعدنا حوله ومعه مخصره فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من احد او قال ما من نفس منفوسه الا قد كتب مكانها من الجنه والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيد. فقال رجل يا رسول الله شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيسير إلى أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاء فسيسير إلى عمل أهل الشقاء. قال شقاء. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. باب قوله فسنيسر للعسرى. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبادة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقوى. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. انشاءاللہ کل یہ دورہ تفسیر ختم ہو جائے گا. بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ تفسیر ہو گیا.